اور اپنا دین مہر الٹا وصول کرنے کے لیے شادی کے بعد نہیں ایڈوانس لیتا ہے کہ پہلے ادا کرو تب بارات لے کے جائیں گے۔ اے میرے مسلمانوں سن لو مسئلہ، یہ حرام ہے، حرام۔ یہ جہیز کے نام پہ جو مطالبہ کرتے ہو یہ حرام ہے، حرام۔ حرام ظنی بھی ہوتا ہے، حرام قطعی بھی ہوتا ہے، مگر وہ علم کے اعتبار سے ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے علماء جانتے ہیں دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ تو جیسے سور حرام ویسے ہی یہ مطالبہ جہیز حرام، جیسے پیشاب پینا حرام، پاخانہ کھانا حرام، ویسے ہی مانگ کر مطالبہ کر کے ڈیمانڈ لینا یہ بھی حرام۔ اللہ بہت اچھے، بہت خوب۔ اور اگر اسی مطالبے کے پیسے سے ولیمہ کرے، اسی مطالبے کے پیسے سے ولیمہ کر رہا ہے تو جن کو معلوم ہو جی جی سبحان اللہ، اسی پیسے سے ولیمہ کی دعوت کھلا رہا ہے تو ان کو کھانا بھی حرام۔ جن کو نہیں معلوم ہے میں آپ کے یہاں آیا ہوں، مجھے کیا پتا ہے آپ کیا کھلا رہے ہیں نہیں کھلا رہے ہیں، میں تو مسلمان سمجھ کر حسن ظن رکھتے ہوئے آپ کے یہاں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ناجائز پیسے کا کھانا مجھے کھلا رہے ہیں تو میرے لیے بھی کھانا ناجائز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ولیمہ اسی ناجائز پیسے سے کیا جا رہا ہے تو ان کے لیے کھانا بھی تمہارے یہاں حرام ہوگا۔ حرام۔ کیا کر رہے ہو مسلمانوں؟ کیا اسی کا نام مسلمانی ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا اسی کا معنی سنیت ہے؟ ارے سنیت کا معنی تو یہ ہے نبی کی سنت پر چلو۔ کیا معاذ اللہ نبی کا طریقہ یہی تھا؟ یہ حرام ہے، حرام۔ اگر ایک رومال کا مطالبہ کر لیا کہ اس رومال لوں گا تو شادی کروں گا تو 10 رومال لینا بھی حرام۔ ہاں جہیز دینا بلا شبہ نبی کی سنت ہے، جہیز لینا بلا شبہ فاطمہ کی سنت ہے، مگر جہیز نام ہے کس کا کہ باپ اگر اپنی مرضی سے تاج محل بیٹی کو بنوا کے دے دے جائز ہے، باپ اپنی خوشی سے ہوائی جہاز خرید کے اپنی بیٹی کو دے دے وہ جائز ہے، لیکن اگر لڑکا مطالبہ کرتا ہے ایک انگوٹھی لوں گا یا ایک 10 رومال لوں گا تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بہرحال میرے بھائی میں ادھر نہیں جا کر اپنی موضوع کی طرف آ رہا ہوں تو ضمنی بات آ گئی۔ حضرت آدم کو حکم ہوا ہے آدم پہلے دن مہر ادا کر، اس کے بعد بیوی کو ہاتھ لگا، اور ظاہر بات ہے حضرت آدم نبی تھے، وہ جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور جب تک حضرت آدم دین مہر ادا نہیں کر پاتے اس وقت تک حضرت حوا کو ہاتھ بھی لگا نہیں پاتے، اور حضرت حوا کو ہاتھ نہیں لگاتے تو حضرت آدم و حوا کی اولاد نہیں ہوتی۔ جب اولاد نہ ہوتی تو نہ ہم مسلمان ہوتے، نہ کوئی ہندو ہوتا، نہ سکھ ہوتا، نہ عیسائی ہوتا، نہ یہودی ہوتا، اس لیے کہ جتنے کے جتنے ہیں اسی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ دین مہر ادا کرنے کا حکم ہوا ہے تو دین مہر ہے کیا؟ دین مہر ہے کیا؟ ارشاد ربانی ہوا، اے آدم تمہارے لیے حوا کا دین مہر یہ ہے کہ میرے محبوب آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وسیلے سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، سبحان اللہ، جن کے صدقے میں تجھے پیدا کیا گیا ہے، ان پر 3 مرتبے، کتنے مرتبے؟ 3 مرتبے، زور سے بولو، 3 مرتبے درود بھیجو تمہارا دین مہر ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہنشاہ مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت آدم نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حوا کا دین مہر ادا ہوا۔ اس کے بعد حضرت حوا اور آدم ایک دوسرے سے قریب ہوئے، پھر آل اولاد کا سلسلہ چلا،
تو آج ہم تک پہنچا۔ تو بولو میرے بھائی، ہم سب جو موجود ہیں آج دنیا میں اسی درود کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اگر درود نہ ہوتا تو دنیا میں آج ہم ہوتے نہ تم ہوتے نہ کوئی اور ہوتا، دنیا میں کوئی بھی آدمی انسان نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں جو بھی انسان موجود ہے اسی درود کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان کتنی اللہ، بڑی ناشکری بلکہ نمک حرامی ہے کہ جس درود کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے، جی سبحان جس اللہ، درود کے وسیلے سے ہم پیدا ہوئے، اسی درود کے بارے میں کہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بدعت ہے کہ حرام ہے۔ مسلمانوں سوچو ذرا کتنا نمک حرام ہے وہ آدمی بے جو شک، اسی درود کے وسیلے سے پیدا ہوا اور اسی درود پہ اعتراض بھی کرتا ہے، بے شک، کبھی بدعت کہتا ہے، کبھی ناجائز کہتا ہے، کبھی حرام کہتا ہے۔ ارے یہ تو حرام نہیں ہے مگر تم نمک حرام ضرور ہو۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، آمین۔ اپنے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا حبیبنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں نے آپ کو بتایا کہ 500 سال پہلے کے بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ جھگڑا تو ابھی 100-150 سال کا ہے، جی، پرانے زمانے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہیں، سب سنی مسلمان تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو علم حدیث لے کر ہندوستان آئے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے فرمانے کے مطابق، جب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی پڑھنے کے لیے مکہ گئے، اپنے استاد کی بارگاہ میں پڑھے، پڑھ کر جب فارغ ہو گئے اور استاد نے فرمایا بیٹے جی تو نہیں چاہتا ہے، دل چاہتا ہے تمہیں ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں، مگر اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے تمہارے تعلق سے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں ہندوستان بھیجا جائے اور نبی کے علم کی اشاعت وہاں کی جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی نہیں چاہتے تھے کہ استاد کی بارگاہ سے دور ہٹیں، مگر اللہ کے نبی کا حکم تھا، غیبی اشارہ تھا، ہندوستان آئے اور آ کر علم حدیث پھیلایا۔ اسی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بڑی پیاری لکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے غوث اعظم اور دوسرے بزرگوں کے حالات کے بعد اے اللہ دعا کر۔ سبحان اللہ۔ کتاب کے آخر میں دعا کی۔ ہم لوگ جلسے کے آخر میں دعا کرتے ہیں، جی جی، مصنفین اپنی کتاب کی آخر میں دعا کرتے ہیں۔ بچہ کلام پاک پڑھتا ہے، جس دن کلام پاک ختم ہوتا ہے، حافظ تراویح سناتا ہے، جس دن تراویح ختم ہو جاتی ہے تو پھر آخر میں دعا ہو۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے آخر میں دعا لکھی، سبحان اللہ۔ اے اللہ میں گنہگار بندہ، کون کہہ سکتا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم گنہگار نہیں ہیں؟ اے اللہ میں گنہگار بندہ اور تو غنی و بے نیاز، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے کسی کی عبادت کی پرواہ نہیں، تجھے کسی کی عبادت کی احتیاج نہیں، تو اگر چاہے تو 1000 سالہ عابد و زاہد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ اکبر۔ اور اگر تو چاہے تو 1000 سالہ بت پرست کو ایک لمحے میں ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے جنت میں ڈال دے، سبحان اللہ۔ جنت میں بھیج دے اللہ۔ اے اللہ میں گنہگار بندہ، میری مغفرت کیسے ہوگی، میری بخشش کیسے ہوگی؟ دعا کر رہے ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اے اللہ نماز بھی پڑھی ہے،
مگر نماز کو بھروسہ نہیں ہے، آہا نماز کو بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا کلام پاک شاہد ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی نمازیوں کے منہ پر نمازیں مار دی جائیں گی۔ آہا اے اللہ روزہ بھی رکھا ہے مگر روزے پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، روزے پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ خداوندہ حج بھی کیا ہے مگر اپنے حج پر بھی بھروسہ نہیں ہے، اور بھی نیکیاں کی ہیں، کسی نیکی پر اعتماد نہیں ہے۔ کیوں اعتماد نہیں ہے؟ اس لیے کہ نیکی تیرے ہاں وہی مقبول ہوتی ہے جو ریاکاری سے پاک ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ خداوندہ کیا پتا میرے دل میں کتنا اخلاص تھا، کتنا اخلاص نہیں تھا، وہ تیری بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ پھر میری مغفرت کیسے ہوگی، میری بخشش کیسے ہوگی، جہنم سے نجات مجھے کیسے ملے گی؟ ہاں خدایا یاد آیا، ایک عبادت میں نے ایسی کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کام میں نے ایسا کیا ہے جس پر مجھے پورا بھروسہ ہے، سبحان اللہ، جس پر مجھے پورا اطمینان ہے، پورا اعتماد ہے کہ اسی کی صدقے میں تو مجھے ضرور معاف فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے صدقے میں تو مجھے ضرور معاف فرمائے گا، تو میری ضرور مغفرت فرما دے گا۔ اے اللہ ایک کام ہے، اسی کام پر پورا اعتماد ہے مجھے۔ وہ کام کیا ہے؟ کتاب فارسی میں ہے، لکھتے ہیں قیام بندگان در حضرت حبیب تو با تحفے درود و سلام۔ اے اللہ تیرے نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک پڑھا ہے، یا رسول سلام علیک پڑھا ہے، یا حبیب سلام علیک پڑھا ہے، سبحان اللہ، اللہ علیہ کا پڑھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اعظم ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اے اللہ اسی ایک کام پر مجھے اطمینان ہے کہ تو مجھے ضرور بخش دے گا۔ اور کیوں اطمینان ہے؟ اس لیے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے نبی سے سچی محبت ہو، واہ سبحان اللہ، جسے نبی سے سچی محبت ہو، یہ کام وہی کرتا ہے، اور نبی سے سچی محبت ہی قیامت کی کنجی ہے، سبحان اللہ، مدار نجات ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، دونوں صحیح ستہ کی اہم ترین کتابوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی صحابی، دیہاتی مسلمان، دیہاتی صحابی آئے، دیہات میں رہنے والے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے، بتا دیجئے قیامت کب آئے۔ کیا پوچھ رہے نبی؟ بولو نبی کی بارگاہ میں کیا پوچھ رہے صحابی؟ زور سے بولو، قیامت کب آئے۔ اب رک کر میں ایک بات آپ سے کہوں، اللہ نہ کرے ابھی کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو پیٹ کا درد لے کے کہاں جائے گا؟ تھانہ نہیں، بولو بھائی، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تھانہ نہیں لے جائے گا، نہیں جائے گا۔ اور کسی کی جیب کسی کے موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ ہاسپٹل۔ موٹر سائیکل چوری ہو تو تھانہ جاتا ہے آدمی، پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہے آدمی، موٹر سائیکل جس کی چوری ہو گئی وہ کبھی ہاسپٹل نہیں جاتا، پیٹ میں جس کے درد ہو وہ تھانہ نہیں جاتا۔ لیکن اگر کوئی بے اختیار ہو کر موٹر سائیکل کی چوری کی رپٹ لکھوانے کے لیے FIR درج کرانے کے لیے ہاسپٹل ہی چلا جائے جی تو کیا کہو گے اس کو؟ بڑا بدوان، بولو جی، پاگل کہو گے۔ اور کوئی پیٹ کا درد لے کے چلا جائے کھانا، اس کو کیا کہو گے؟ وہ بھی پاگل۔
وہ بھی اسی قبیل کا ہے. چلو پیٹ میں درد تھا, بے چین تھا, بیچارہ دھیان نہیں رہا کہ تھانہ کدھر ہے, ہاسپٹل کدھر ہے, موٹر سائیکل چوری ہو گئی, پریشانی میں دھیان نہیں رہا, تھانہ کدھر ہے, ہاسپٹل کدھر ہے, پہنچ گیا. لیکن اگر تھانے دار نے چاقو نکالا, کہو لاؤ آپریشن کر دیتے ہیں, تو تھانے دار کو کیا کہو گے؟ وہ بھی برابر ہے بولو. ارے اس کے پیٹ میں درد تھا, بے چین, اپنی بے چینی میں خیال نہیں رکھا. داروغہ کو کیا ہو گیا تھا؟ پیٹ میں درد, اس کو بھی ہوا تھا, اس کو تو بے چینی نہیں تھی, اس کو تو بتانا چاہیے تھا میرے بھائی یہ جو آ گئے ہو غلط جگہ آ گئے ہو, یہ تھانہ, یہ ہاسپٹل نہیں تھانہ ہے, ہاسپٹل ادھر ہے, ادھر چلے جاؤ. یوں ہی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے موٹر سائیکل والا بیچارہ پریشانی میں چلا گیا ہاسپٹل. تو چلو اس کی موٹر سائیکل گئی تھی, بیچارہ پریشان تھا, دھیان نہیں رکھا, اور ڈاکٹر اگر ایف آئی آر درج کرنے لگے تو اس سے بڑا پاگل ہوگا. یہ بالکل صحیح حقیقت ہے نا. ٹھیک ہے, صحابی رسول ہیں, آ رہے نبی سے پوچھنے, اے نبی بتا دیجئے قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, کب آئے گی. اس کا مطلب کہ صحابی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نبی قیامت بتاتا ہے, بتا پائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی قیامت جانتا ہے کب آئے گی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اسی لیے صحابی آئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی بتا دیجئے قیامت کب آئے گی. اور قیامت گزر گئی ہے یا موجود ہے یا آئے گی؟ بولو جی, موجود تو نہیں ہے. کوئی قیامت دیکھ رہا ہے آج؟ نہیں. تو قیامت غائب ہے کہ حاضر ہے؟ غائب ہے. تو اس کا مطلب کہ صحابی آئے نبی کے پاس غیب کی بات پوچھنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو صحابی کا عقیدہ ہوا کہ نبی غیب بتاتا ہے, بتا پائے گا, اس لیے صحابی پوچھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علم غیب مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابی تھے, ہو سکتا ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہو, نیا نیا مسلمان ہو گیا, اس لیے کہ صحابی نام ہے کس کا؟ کلمہ پڑھا اور نبی کا چہرہ دیکھا, بس صحابی ہو گیا. سبحان اللہ. صحابی ہو گیا. تو ہو سکتا ہے وہ دیہاتی صحابی نیا نیا مسلمان ہوا ہو, اس کو نہیں معلوم ہو کہ نبی غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں, نبی سے غیب پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے, اس لیے پوچھ لیا. میں نے کہا اگر تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ صحابی نیا نیا تھا, اسے نہیں معلوم تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں, اس نے پوچھا, پیٹ میں درد جس کے تھا اس کو دھیان نہیں رہا کہ تھانے دار آپریشن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. موٹر سائیکل جس کی چوری ہو گئی تھی اسے خیال نہیں رہا کہ ڈاکٹر ایف آئی آر درج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, وہ چلا گیا. لیکن ڈاکٹر تو جانتا تھا نا کہ ایف آئی آر درج کرنا میرا کام نہیں, تھانہ دار تو جانتا تھا کہ آپریشن کرنا میرا کام نہیں, وہ تو بتا دے گا ادھر چلے جاؤ, وہ کہے گا ادھر چلے جاؤ. لیکن نبی نے کیا جواب دیا وہ سنو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ آیا نبی کے پاس پوچھنے کے لیے قیامت کب آئے گی, غیب کی بات بتائیے. تو نبی نے کیا جواب دیا بس اس کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آیا, بخاری میں بھی حدیث ہے یہ اور مسلم شریف میں بھی ہے. نبی نے جواب دیا کہ قیامت پوچھنے آئے ہیں, تو قیامت کا سامان تمہارے پاس کیا ہے؟
ہاں ہاں سبحان اللہ قیامت کی پونجی کیا ہے یہ نہیں کہا کہ غیب مجھ سے پوچھنے آئے ہو، میں کیا جانوں قیامت، میں تو نماز بتانے آیا ہوں، میں روزہ بتانے آیا ہوں، جی جی میں زکات بتانے آیا ہوں، میں حج بتانے آیا ہوں، قیامت اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ نبی نے جواب نہیں بے دیا۔ شک۔ نبی نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہو تو قیامت کے لیے تمہارے پاس سامان کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی آیا، آپ بمبئی سے جاتے آتے رہتے ہیں، کوئی بیچارہ نیا آدمی جانا چاہا، آپ سے پوچھا بمبئی جانے کے لیے کون سی ٹرین ہے، کدھر سے جانا ہے، تو آپ سے کہے گا نبی کہ بمبئی جانے کے لیے پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس؟